تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا, پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ, اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا, سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو آپ والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگوں کا, شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھول بھلائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن بیلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک, پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی.
एक चीज नहीं मिल रही, तमीज से नहीं मिल रही, छोड़ दो, उसका तस्वुर दिमाग में लाना छोड़ दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दो, ऐसे हो जाओ जैसे था ही नहीं। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के पास एक आशिक आया। उसने कहा, एक घोसन कहते हैं ना, वो जो गवाले होते हैं ना, उनकी औरतें जो दूध वूध बेचती हैं, तो एक दूध वाली औरत पे ये आशिक हो गया था और निकाह का कोई चांस मांस था नहीं। ये हजरत हकीमुल उम्मा रहमहुल्लाह के पास आया और कहने लगा कि जो मसला ये है कि मैं जो हूं ना, मेरे दिमाग में वो समा गई है, अब जो है मैं जो है ना, बस मेरा कोई इलाज करें, मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, कहने लगा मुझे वो दिला दें आप अल्लाह वाले हैं, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, तो बस आप किसी तरह अल्लाह से मांगे, वो मुझे मिल जाए। हकीमुल उम्मा ने फरमाया कि देखो भाई, पहले तो इस्तिखारा करो। इस्तिखारे का मतलब वो वाला नहीं इस्तिखारा जो आजकल हो रहा है, यानी अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ये बेहतर है तो मुकद्दर कर, बेहतर नहीं है तो मुकद्दर। हो सकता है अल्लाह के इल्म में ये बेहतर ही ना हो, ये भी तो मुमकिन है कि आप चाह रहे हो हर वो चीज जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो अल्लाह से पहले दुआ मांगो और फिर जो है वो पैगाम भेजो। अगर नहीं कबूल होता तो फिर अपना दिमाग यहां से हटाओ। और दिमाग हटाने का तरीका यह है कि उसका जानबूझकर तसव्वुर ना करो। ये मैंने पूरा वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि कोई आशिक वाशिक बैठा हो तो वो सुन ले कि इस तरह से इलाज होगा। कभी उसका दिमाग में तसव्वुर ना लाओ, ठीक है ना, जान कर ना लाओ। खुद भी आ रहा है तो वो एक अलग बात है ना, वो तो गैर इख्तियारी चीज है। खुद से आ रहा है तो एक अलग बात है, जान कर ना सोचो उसके बारे में, अपने आप को मसरूफ रखो, उसकी तरफ कभी जाओ नहीं, उस रास्ते से ना गुजरो। तो ये परहेज है, ये परहेज करोगे तो फिर मैं दवा बताऊंगा। ये भी दवा नहीं, मेडिसिन नहीं दी है, ये तो उस मेडिसिन के परहेज हैं। उसके बाद मेडिसिन भी मिलेगी, जो जिक्र वो बताएंगे अल्लाह का जिक्र, वो बाद में, पहले ये परहेज। उसने कहा ये नहीं हो सकता मुझसे। उसने कहा मुझे तो दूध चाहिए नहीं होता, फिर भी वहां जाता हूं मैं दूध खरीदने मुझे तो दूध की जरूरत नहीं होती, फिर भी जाता हूं। और कहा आप बस मुझे किसी तरह से वो दिला ही दें। तो हकीमुल उम्मा, पहले जमाने में लोगों में बुजुर्गों का एहतराम भी था, उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया उसके। अब देखो, आप कहोगे बदअखलाकी है थप्पड़ लगाना, हालांकि ये ऐन उस मौके पर क्या थे, अखलाक थे। उन्होंने एक जोर से तमाचा लगाया, कहा कि जब इलाज कराने आया है तो तबीब की बात मानता है नहीं। अब डॉक्टर अगर किसी मरीज को कहे ये करो वो करो, कह रहे मैं ये नहीं करूंगा, तो डॉक्टर के दफा हो यहां से, मेरा टाइम क्यों जाया कर रहे। एक थप्पड़ लगाया उसके, जोरदार ना। बोला जब आए हो हमसे इलाज कराने के लिए और हमारी मानते नहीं हो तो टाइम क्यों जाया करो हमारे। जोर से तमाचा लगाया। लोगों में सलाहियत थी पहले जमाने में। अगले दिन आया, कह रहा है आपके उस तमाचे के साथ ही मेरा इश्क खत्म तमाचा लगा है और इश्क खत्म। हकीमुल उम्मा को हकीमुल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा। इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो। तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका। तो एक और वाकया ऐसा बड़ा दिलचस्प जहन में आया था, उसका भी इलाज हो गया था फौरन। ये तो थप्पड़ लगाया था ना, बड़ा दिलचस्प वाकया जहन में आया था, निकल ही गया जहन से। तो इन्होंने लगाया उसको जोर से थप्पड़ और उसका हो गया इलाज। हाँ, एक दहरिया आया, एक शख्स आया, दहरिया नहीं था, मुसलमान था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। वो कहने लगा मुझे इस्लाम के बारे में ना बड़े वसवसे आते हैं, पता नहीं इस्लाम ठीक है या नहीं है, क्या है ये। हर आदमी का इलाज दलाइल से नहीं होता, याद रखो। जो हिकमत वाले लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसका फॉल्ट है क्या, इसके अंदर टेक्निकल खराबी है क्या, उस खराबी को दूर करते हैं। उसको हर तरह से दलाइल से समझा दिया, फिर भी आया, कहने लगा हजरत मुझे बड़े इश्काल। तुम हजरत हकीम ने फरमाया दफा हो जाए यहाँ से, तेरे जैसे आदमी को इस्लाम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तू काफिर हो जा। तू ये समझ रहा है कि तू इस्लाम पर एहसान कर रहा है। ये जुमला उन्होंने कहा है और कह रहे मेरे सारे वसवसे खत्म। उसको फॉल्ट उसके अंदर ये था, वो ये समझ रहा था गोया अल्लाह को कुछ मिल रहा है मेरे जैसे प्रोफेसर को इस्लाम में दाखिल करके, और इस्लाम को मेरी जरूरत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब उसको बताएंगे इस्लाम को तेरी जरूरत नहीं है और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम सारी सलाहियतें तेरे ऊपर ही खर्च करते रहे बैठ के, तो हो जा भाई, जहां इतने सारे लोग काफिर हैं एक और हो जाएगा। तू क्या समझता है, तू चाहता इतना प्रोटोकॉल देंगे सबको छोड़ के हम तेरे पीछे लगे रहे। तो उसको अपनी औकात समझ में आ गई, उसको
کو اوقات سمجھ میں آ گئی بھائی یہ میری ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں، کوئی تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. ہاں عشق، وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو، یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتے، رونے لگا. کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا، مجھے اس سے سچی محبت ہے، پاک محبت ہے، سچی محبت ہے، سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے، سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا. عشق ہو گیا، انسان ہے، ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی، لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا، کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح، تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے، اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے، ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی، مجھے عشق ہو گیا، میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے ہو، تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ، اس لیے نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو بھائی یہ نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں، تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے، پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو، یہاں جو والدین بیٹھے اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آ رہی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں، ابا سیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں، میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا، ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ، اس سے بغاوت پھیلتی ہے. جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے، وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں، بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی، یہ ہماری بہو بنانے کے قابل، یہ ہماری پرمپرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے، میں نے اس سے، اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان، یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا، کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ. میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوبی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا، دل زخمی ہے آپ کا، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. تو نکاح کا راستہ ہے، نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ؟ ماں ناراض ہوتی ہے، کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی، کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا، آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے. ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو، فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا، پیسے دو، تنخواہ دو، نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے، ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی، کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے. اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا، اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے، بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، پھر دیکھوں گا. پھر کہے گا مجھ سے سب جان چھڑا دو خدا کے لیے. پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی، وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے، وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے، دینداری سے متاثر ہو گئے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں، شکلوں پہ. اخلاق واخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں. دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل، صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا، فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف.